لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرنے کی، اکابرین کو یاد کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ ذکر ہم ان کے یوم ولادت اور یوم عرس پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور بابرکت ذات ہے۔ آج حضرت کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا تھا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ ہم بارگاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سنیے گا۔ بیان کا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی خدمات۔ آپ نے دین کے لیے کیا قربانیاں دیے تھے، دین کے لیے آپ نے کیا کیا، آپ نے ایثار فرمائے تھے، آپ نے اپنے مال و زر وقت کیا کیا اپنے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے چند الفاظ میں مختصر تعارف آپ سماعت کیجئے۔ جامع القرآن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال مکہ پاک میں پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے اللہ پاک کے پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ 2 ہجرتیں ہونے کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ پاک کے نبی کے داماد ہونے کی حیثیت، جو خصوصیت اور انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب جنتی صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی اور نبی کی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دوسرے نکاح میں آئیں۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ذو النورین یعنی 2 نور والے بھی ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا۔ الحمدللہ، غور کیجئے کیا شان کے مالک ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں پیش کی تھی، جو آپ کے خدمات تھے، اس پر میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو مہاجرین کی کثرت سے پانی کی کمی محسوس کی جانے لگی۔ بنی غفار کے ایک شخص کے پاس ایک کنواں تھا جس کا نام روما تھا، وہ اس کا ایک مشکیزہ 1 مد کے بدلے بیچتا تھا۔ پانی کی چونکہ بہت قلت تھی تو 1 مد پانی وہ کے بدلے میں وہ جو اس کا ایک مشکیزہ 1 مد کے بدلے بیچتا تھا، یعنی 1 مشکیزہ پانی کے بدلے میں 1 مد اناج وغیرہ وہ لے کر کے پھر پانی دیتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ وہ بنی غفار کے ایک شخص کا وہ کنواں تھا۔ مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا یہ چشمہ مجھے جنت کے چشمے کے بدلے بیچ دو۔ آقا کریم نے اس شخص کے فرمایا کہ یہ جو تمہارا چشمہ ہے پانی کا، جس کا پانی تم بیچتے ہو، صحابہ کرام جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے بڑے غریب صحابہ تھے، مالی حالت مضبوط نہیں تھی، سب کچھ انہوں نے شہر مکہ میں دین کے لیے چھوڑ کر کے آ گئے تھے۔ اب یہاں چونکہ یہ تو غربت تھی، اور یوں غربت کے دور میں اگر پانی خرید کر کے پینا پڑے تو آپ سوچ سکتے ہیں حالات کیا ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کنویں کے مالک، اس چشمے کے مالک سے ارشاد فرمایا کہ مجھے
مجھے جنت کے چشمے کے بدلے میں یہ چشمہ بیچ دو۔ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا اور میرے بچوں کا اس کنویں، اس چشمے کے علاوہ کوئی اور کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا یا رسول اللہ میں اس معاملے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر میں اس کنواں کو بیچ دیا تو میرے گھر والوں کا جو خرچ ہے وہ کیسے آئے گا، میرے گھر والوں کے حالات ابتر ہو جائیں گے، یا رسول اللہ میرے گھر کے خرچے کا واحد ذریعہ یہی کنواں ہے۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے وہ کنواں 35,000 درہم کا خرید کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ اگر میں وہ کنواں خریدوں تو کیا آپ میرے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے، یعنی جنتی چشمے کے بدلے مجھ سے قبول فرما لیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ غور کیجئے، واقعی میں اس کنویں کی قیمت 35,000 درہم نہیں تھی، لیکن وہ 35,000 اضافی رقم دے کر بڑھا کر کے قیمت میں اضافہ کر کے اس صحابی کو تیار کر لیے، چونکہ وہ جو قبیلہ بنی غفار کا شخص تھا جن کا وہ کنواں تھا، وہ چونکہ وہ بیچ نہیں رہے تھے، ان کو کیوں نہیں بیچ رہے تھے کہ وہی آمد کا ذریعہ ہے، اور جب قیمت بہت زیادہ ملی تو الحمدللہ وہ تیار ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ان کو تیار کرنے کے لیے قیمت بڑھائے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو خرید لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں جنتی چشمہ دینے کی آقا کریم نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے الحمدللہ اس کنویں کو نہ صرف خریدا، اور خرید کر کے یہ بھی نہیں کہ اپنے ذمے رکھا، بلکہ آقا کریم کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، یعنی اب کسی کو اس کنویں سے پانی لینے کے لیے کچھ قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی، فری سارا پانی سارے مسلمانوں کو الحمدللہ نصیب ہوگا۔ یہ ان کے دینی خدمات کا ایک حصہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا، وہ اس کا پانی مسلمانوں کو بیچتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں کو خریدنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے 12,000 درہم کے بدلے میں آدھا کنواں خرید لیا، اور جب اس یہودی کو بقیہ حصے سے نفع کمانا مشکل ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18,000 کے بدلے بقیہ حصہ بھی خرید لیا اور تمام مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اس مبارک کنویں کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام کہ اس مبارک کنویں سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پانی پینا بھی ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے تشریف لے کر جا رہے تھے کہ آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کر صدقہ کر دیا ہے، تو آپ نے دعا مانگی مولا عثمان کے لیے جنت لازم کر دے۔ پھر اس میں سے پانی منگوا کر کے پیا اور ارشاد فرمایا اس وادی میں عنقریب بہت سے چشمے ہوں گے جو بہت میٹھے ہوں گے، لیکن بیر مزنی یعنی بیر روما ان سب سے میٹھا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنویں کے خریدنے پر یہ دعا ارشاد فرمائی تھی کہ جو بیر روما خریدے وہ جنت میں سیراب کیا جائے گا۔ الحمدللہ غور کیجئے کہ اس کنویں کے بدلے میں جو انہوں نے وقف کیا تھا یہ سارے ان کو فضائل الحمدللہ نصیب ہوئے۔ تاریخ مدینہ لے ابن شعبہ جلد 1 صفحہ نمبر 54 میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ روما اس کنویں کے مالک کا نام تھا جس سے حضرت عثمان غنی نے خریدا۔ یہ کنواں مسجد قبلتین کے شمالی جانب واقع ہے۔ اس کا پانی بہت ہی میٹھا، لذیذ اور ہلکا، زود ہضم یعنی جلدی ہضم ہونے والا ہے۔ اب اسے بیر عثمان بھی کہتے ہیں اور بیر جنت بھی، کیونکہ اس کنویں کی خرید پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کا وعدہ فرمایا گیا۔ میرات المناجیح جلد 8 صفحہ نمبر 398 میں یہ باتیں مذکور ہیں۔ اپنے موضوع پہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی خدمات۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی حاصل کرتے اور اس کے بندوں پر مال خرچ کرنے میں اپنے دوستوں سے بڑھ جاتے تھے۔
جبکہ اپنے لیے تھوڑے ہی مال اور معمولی لباس پر قناعت فرماتے۔ اور علماء کرام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ فضیلت کی انتہا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا یہ تصوف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ جب بیر روما یعنی پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے سامان جہاد فراہم کیے۔ 2 مرتبہ جنت خریدی۔ یہ بات المستدرک کتاب و معرفت الصحابہ کے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 68 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی حباب سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے 100 اونٹ بما ساز و سامان راہ خدا میں دیے۔ 100 اونٹ بھی اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ ترغیب دلائی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مزید 100 اونٹ سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے تیسری بار پھر لوگوں کو ترغیب دلائی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، میں ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ اور راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ ہلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ الحمدللہ، یہ جو ان کی خدمت تھی اس کے بدلے میں آقا کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت ان کو عطا فرمائی۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے تحت کچھ باتیں الحمدللہ جو کافی دلچسپ ہیں اور بہت ہی زیادہ دلچسپ کے ساتھ ساتھ معلوماتی بھی ہیں، میں وہ باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سید الاسخیاء عثمان باحیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا، چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ یہ سارے واقعات میرات المناجی المسند للامام احمد بن حنبل میں الحمدللہ مذکور ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی خدمات میں کتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک کے دن تیاری کے لیے بھاگ دوڑ کرتے دیکھا تو یہ دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل عثمان کے اگلے پچھلے ظاہر و چھپے سب گناہ معاف فرما دے۔ دینی خدمات کے لیے، دین کے لیے جو دوڑ بھاگ کرتا ہے نا، الحمدللہ انہیں دعائے مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ تبوک کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے چلے گئے، پھر دوبارہ آئے اور مزید 1000 دینار پیش کیے اور چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، آج کے بعد عثمان کو کسی عمل سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ غور کیجیے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری فرمانے لگے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل عثمان کو فراموش نہ کرنا۔ پھر فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔
الحمدللہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ 18 ذی الحجہ حضرت کے یوم شہادت کی تاریخ ہے۔ جس مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تاریخ ان باتوں کو لکھنے میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہے کہ کوئی اسلام کے تیسرے خلیفے کو اس طریقے سے مظلومانہ انداز میں کیسے شہید کر سکتا ہے۔ انتہائی مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، آج بھی 18 ذی الحجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کا تذکرہ کریں۔ یہ تذکرہ بھی بار بار سنیں، اس تذکرے کو بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ بھی ذکر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔